اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جو انسان اس کا ورد کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کو کیا مقام عطا فرماتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کوئی بھی کام شروع کرے، کوئی بھی جائز کام شروع کرے، اگر اس کے شروع کے اندر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ کام ناقص رہتا ہے، وہ کام ناقص رہتا ہے، مکمل نہیں ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں، اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی ہے تو وہ آپ کا کام ادھورا رہ جائے گا۔ اب یہاں پہ جو بسم اللہ کی بات کہی گئی ہے وہ تمام جائز کاموں کے اندر، غلط کاموں کے اندر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل آپ سوچ رہے ہیں کہ جوا کھیلنے بیٹھا ہوں، بسم اللہ پڑھ لوں تاکہ زیادہ جیت جاؤں۔ اگر انسان شراب پی رہا ہے بسم اللہ پڑھ لے، انسان زنا کر رہا ہے بسم اللہ پڑھ لے، تو فتاوی عالمگیری میں یہاں تک آیا کہ اگر حرام کاموں کے اندر اگر انسان نے بسم اللہ پڑھ لی تو کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں جو مراد لی گئی ہے بسم اللہ شریف وہ جائز کاموں سے پہلے ہے۔ جائز کام بہت سے کام ہوتے ہیں، آپ کھانے کھانے بیٹھ رہے ہیں آپ بسم اللہ شریف پڑھیے، آپ کپڑے پہن رہے ہیں آپ بسم اللہ پڑھیے، آپ سر میں تیل ڈال رہے ہیں آپ بسم اللہ پڑھیے، آپ گاڑی پر جا رہے ہیں آپ بسم اللہ پڑھیے۔ آپ جب ان کاموں کے اندر بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاموں میں برکت ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کے کاموں کے اندر برکتیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آج ہمارا معمول یہ ہے، ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کھانوں میں برکتیں نہیں ہیں، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معمول میں برکتیں نہیں ہیں۔ برکتیں ہوں گی کہاں سے؟ تم کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہو تو اس میں اللہ کو یاد کرتے ہو نہ رسول اللہ کو یاد کرتے ہو۔ تو جب کسی کام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا جائے گا پھر اس کام میں برکتیں کیسے ہو سکتی ہے، اس کام میں رحمتیں کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانا کھاتا ہوں، کھانا کھا کے فارغ ہو جاتا ہوں مگر میں شکم سیر نہیں ہو پاتا، میرا پیٹ نہیں بھر پاتا ہے، میں چاہے کتنا بھی کھا لوں میرا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لگتا ہے تم اکیلے کھانا کھاتے ہو۔ کیا فرمایا؟ کہ تم اکیلے کھانا کھاتے ہو۔ صحابی عرض کرنے لگے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق فرمایا، میں اکیلا ہی کھانا کھاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکیلے نہ کھایا کرو، اپنے ساتھ لوگوں کو بٹھا لیا کرو، اور جب کھانا کھانا شروع کرو تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ عز و جل تم شکم سیر بھی ہو جاؤ گے اور تمہارے کھانے میں برکتیں بھی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اب یہاں سے دو بات ثابت ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ انسان جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، اکیلے نہ بیٹھے۔ شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، کنوارا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ۔ لیکن آج کل کا معمول ہمارا ٹرینڈ یہ الگ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے جو جوان ہیں ان کے کھانے کھانے کی ٹائمنگ ہی الگ ہے، وہ کھاتے ہیں 12 بجے، 1 بجے، 1:30 بجے، 11 بجے، 11:30 بجے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کام پہ سے آنے کے بعد دوست یاروں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں، وہ آوارہ گردی کرتے ہوئے زیادہ اچھے لگتے ہیں، وہ باہر چوراہے پر بیٹھ کر، محلے کے چوراہے پر بیٹھ کر گالی گفتار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان کے پاس ٹائم کہاں ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکے، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر کوئی اچھی اور بری باتیں کر سکے؟ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ ان کے پاس جو ٹائم ہے وہ دوست یاروں کے لیے ٹائم ہے، ان کے پاس جو ٹائم ہے وہ اپنے محلے کے اندر جو بگڑے ہوئے نواب ہیں ان کے لیے ٹائم ہے، مگر اپنے والدین کے لیے ٹائم نہیں۔ تو اب برکتیں کہاں سے ہوگی؟ تو برکت کا معمول میرے آقا نے بتا دیا ہے کہ اگر تم اپنے کھانوں میں، اپنے گھروں میں برکتیں چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم جب کھانا کھایا کرو تو اکٹھے بیٹھا کرو، اور جب بیٹھ جایا کرو اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو، تو تمہارے کھانوں میں برکتیں ہو جائیں گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے اس کے کھانے کے اندر شیطان شریک ہو جاتا ہے، شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ جب شیطان شریک ہو جائے گا تو آپ بتائیں کہ اس کھانے میں برکت ہوگی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔
میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کھانا کھانے بیٹھے اور اگر وہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہو تو اگر ایک لقمہ باقی رہے اور اس وقت اسے یاد آ جائے کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے تو اس وقت وہ بسم اللہ پڑھ لے. اس بسم اللہ کی برکت یہ ہوگی کہ شیطان نے جو اب تک کھانا کھایا تھا وہ الٹی کر دے گا اور جو تمہارا کھانا بھی باقی ہے اس میں اللہ برکت عطا فرمائے گا. کتنی بڑی ہے بسم اللہ, اتنی سی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صرف اتنی سی ہے. اور اس کی آپ برکتیں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی برکتیں اس کے اندر عطا فرمائی.